पारा नंबर 6 कुरान मजीद का चौथा सूरा सूरत उन-निसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह मजलूम के अलावा किसी की तरफ से भी अलल ऐलान बुरा कहने को पसंद नहीं करता और अल्लाह हर बात का सुनने वाला और तमाम हालात का जानने वाला है। इन तुबदू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ूवन क़दीरा। तुम किसी खैर का इजहार करो या इसे मख्फी रखो या किसी बुराई से दरगुजर करो तो अल्लाह गुनाहों का माफ करने वाला और साहिब इख्तियार है। इन्नल्लज़ीन यकफुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलून नु'मिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ बेशक जो लोग अल्लाह और रसूल का इनकार करते हैं और खुदा और रसूल के दरमियान तफरका पैदा करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हम बास पर ईमान लाएंगे और बास का इनकार करेंगे और चाहते हैं कि ईमान और कुफ्र के दरमियान से कोई नया रास्ता निकाल ले। उलाइक हुमुल काफिरून हक़्क़न व अअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना। तो दर हकीकत यही लोग काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए बड़ा रुस्वाकुन अजाब मुहैया कर रखा है। والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ और जो लोग अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आए और रसूलों के दरमियान तफरका पैदा नहीं किया, खुदा अनकरीब इन्हें इनका अज्र अता करेगा और वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। यस्अलुक अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबन मिनस समा فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ पैगंबर ये अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते हैं कि उन पर आसमान से कोई किताब नाजिल कर दीजिए, तो उन्होंने मूसा से भी इससे संगीन सवाल किया था। जब इनसे ये कहा कि हमें अल्लाह को अलल ऐलान दिखा दीजिए, तो उनके जुल्म की बिना पर उन्हें एक बिजली ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर उन्होंने हमारी निशानियों के आ जाने के बावजूद गौशाला बना लिया, तो हमने उससे भी दरगुजर किया और मूसा को खुली हुई दलील अता कर दी। وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ
الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اور ہم نے ان کے عہد کی خلاف ورزی کی بنا پر ان کے سروں پر کوہ طور کو بلند کر دیا اور ان سے کہا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ان سے کہا کہ خبردار شنبے کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا، اور ان سے بڑا سخت عہد لیا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بس ان کے عہد کو توڑ دینے، آیات خدا کے انکار کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دینے اور یہ کہنے کی بنا پر کہ ہمارے دلوں میں فطرتاً خلاف چڑھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے ان کے کفر کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اب چند ایک کے علاوہ کوئی ایمان نہ لائے گا. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اور ان کے کفر اور مریم پر عظیم بہتان لگانے کی بنا پر. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. اور یہ کہنے کی بنا پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا ہے اور نہ سولی دی ہے، بلکہ دوسرے کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا تھا. اور جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ سب منزل شک میں ہیں، اور کسی کو گمان کی پیروی کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا ہے. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بلکہ خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور خدا صاحب غلبہ اور صاحب حکمت بھی ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور کوئی اہل کتاب میں ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن عیسیٰ اس کے گواہ ہوں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. پس ان یہودیوں کے ظلم کی بنا پر ہم نے جن پاکیزہ چیزوں کو حلال کر رکھا تھا ان پر حرام کر دیا، اور ان کے بہت سے لوگوں کو رائے خدا سے روکنے کی بنا پر. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور سود لینے کی بنا پر جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کی بنا پر، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کیا ہے.
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں رسوخ رکھنے والے اور ایمان لانے والے ہیں وہ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل ہوا ہے یا تم سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اور بالخصوص نماز قائم کرنے والے اور زکات دینے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. ہم عنقریب ان سب کو اجر عظیم عطا کریں گے. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی تھی، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی ہے، اور داؤد کو زبور عطا کی ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. کچھ رسول ہیں جن کے قصے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر چکے ہیں، اور کچھ رسول ہیں جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا ہے، اور اللہ نے موسیٰ سے باقاعدہ گفتگو کی ہے. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. یہ سارے رسول بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اس لیے بھیجے گئے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسان کی حجت خدا پر قائم نہ ہونے پائے، اور خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. یہ مانے یا نہ مانے، لیکن خدا نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ خود اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور خدا خود بھی شہادت کے لیے کافی ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا سے منع کر دیا وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کرنے کے بعد ظلم کیا ہے، خدا انہیں ہرگز معاف نہیں کر سکتا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت کر سکتا ہے سوائے جہنم کے راستے کے، جہاں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اے انسانوں، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، لہذا اس پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اور اگر تم نے کفر اختیار کیا تو یاد رکھو کہ زمین و آسمان کی کل کائنات خدا کے لیے ہے، اور وہی علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے مریم کی طرف القا کیا گیا ہے، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے، لہذا خدا اور مرسلین پر ایمان لے آؤ، اور خبردار تین کا نام بھی نہ لو، اس سے باز آ جاؤ کہ اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ فقط خدا واحد ہے، اور وہ اس بات سے منزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور وہ کفالت و وکالت کے لیے کافی ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ نہ مسیح کو اس بات سے انکار ہے کہ وہ بندہ خدا ہے، اور نہ ملائکہ مقربین کو اس کی بندگی سے کوئی انکار ہے، اور جو بھی اس کی بندگی سے انکار و استکبار کرے گا تو اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں محشور کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں مکمل اجر دے گا اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے گا، اور جن لوگوں نے انکار اور تکبر سے کام لیا ہے ان پر دردناک عذاب کرے گا، اور انہیں خدا کے علاوہ نہ کوئی سرپرست ملے گا اور نہ مددگار۔
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آ چکا ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور بھی نازل کر دیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس سے وابستہ ہوئے، انہیں وہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر لے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت کر دے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ دریافت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کلالہ کے بارے میں کہ خدا خود یہ حکم بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور صرف بہن وارث ہو تو اسے ترکہ کا نصف ملے گا، اور اسی طرح اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ پھر اگر وارث دو بہنیں ہیں تو انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو مرد کے لیے عورت کا دوہرا حصہ ہوگا۔ خدا یہ سب واضح کر رہا ہے تاکہ تم بہکنے نہ پاؤ، اور خدا ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والو، خبردار، اللہ کی نشانیوں کی حرمت کو ضائع نہ کرنا اور نہ محترم مہینے، قربانی کے جانور اور جن جانوروں کے گلے میں پٹے باندھ دیے گئے ہیں، اور جو لوگ خانہ خدا کا ارادہ کرنے والے ہیں اور فرض پروردگار اور رضائے الہی کے طلبگار ہیں، ان کی حرمت کی خلاف ورزی کرنا، اور جب احرام ختم ہو جائے تو شکار کرو، اور خبردار کسی قوم کی عداوت فقط اس بات پر کہ اس نے تمہیں مسجد الحرام سے روک دیا ہے تمہیں ظلم پر آمادہ نہ کر دے۔ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور تعدی پر آپس میں تعاون نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اس کا عذاب بہت سخت تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ مردار، خون، سور کا گوشت اور جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے، اور منخنقہ اور موقوذہ اور متردیہ اور نتیحہ، اور جس کو درندہ کھا جائے، مگر یہ کہ تم خود ذبح کر لو، اور جو نصاب پر ذبح کیا جائے اور جس کی تیروں کے ذریعے قرآن دازی کرو، یہ سب فسق ہے، اور کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے
दीन इस्लाम को पसंदीदा बना दिया है। लिहाजा जो शख्स भूख में मजबूर हो जाए और गुनाह की तरफ माइल ना हो तो खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुमसे सवाल करते हैं कि इनके लिए क्या हलाल किया गया है, तो कह दीजिए कि तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल हैं, और जो कुछ तुमने शिकारी कुत्तों को सिखा रखा है और खुदाई तालीम में से कुछ इनके हवाले कर दिया है, तो जो कुछ वो पकड़ कर लाएं इसे खा लो और इस पर नाम खुदा जरूर लो, और अल्लाह से डरो कि वो बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। आज तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गई हैं, और अहले किताब का ताम भी तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा ताम इनके लिए हलाल है। और अहले ईमान की आजाद और पाक दामन औरतें या इनकी आजाद औरतें जिनको तुमसे पहले किताब दी गई है तुम्हारे लिए हलाल है, बशर्ते कि तुम इनकी उजरत दे दो पाकीज़गी के साथ, ना खुल्लम खुल्ला ज़िना की उजरत के तौर पर और ना पोशीदा तौर पर दोस्ती के अंदाज से। और जो भी ईमान से इनकार करेगा इसके अमाल यकीनन बर्बाद हो जाएंगे और वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में होगा। ईमान वालों, जब नमाज के लिए उठो तो पहले अपने चेहरों को और कोहनियों तक अपने हाथों को धो और अपने सर और गिट्टे तक पैरों का मसा करो, और अगर जनाबत की हालत में हो तो गौस्ल करो, और अगर मरीज हो या सफर के आलम में हो या पखाना वगैरह निकल आया है या औरतों को बाहम लम्स किया है और पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। इस तरह के अपने चेहरे और हाथों का मसा कर लो कि खुदा तुम्हारे लिए किसी तरह की ज़हमत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाको पाकीज़ा बना दे और तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दे। शायद तुम इस तरह उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। और बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया और हमने इनमें से 12 नकीब भेजे, और खुदा ने यह भी कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं अगर तुमने नमाज कायम की और ज़कात अदा की और हमारे रसूलों पर ईमान ले आए और इनकी मदद की और खुदा की राह में कर्ज़े हसना दिया, तो हम यकीनन तुम्हारी बुराइयों से दरगुजर करेंगे और तुम्हें उन बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। फिर जो इसके बाद कुफ्र करेगा तो वो बहुत बुरे रास्ते की तरफ बहक गया है। फिर उनकी अहद शिकने की बिना पर हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त बना दिया। वो हमारे कलिमात को इनकी जगह से हटा देते हैं और उन्होंने हमारी याद दहानी का अक्सर हिस्सा फरामोश कर दिया है, और तुम इनकी खयानतों पर बराबर मुत्तला होते रहोगे अलावा चंद अफराद के। लिहाजा इनसे दरगुजर करो और इनकी तरफ से किनारा कशी करो कि अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। यकीनन वो लोग काफिर हैं जिनका कहना यह है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि फिर खुदा के मुकाबले में कौन किसी अम्र का साहिब इख्तियार होगा अगर वो मसीह बिन मरियम और इनकी मां सारे अहले जमीन को मार डालना चाहे, और अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान और इनके दरमियान की कुल हुकूमत है। वो जिसे चाहता है पैदा करता है और वो हर शय पर कुदरत रखने वाला। और यहूदियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम अल्लाह के फर्जंद और उसके दोस्त हैं। तो पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि फिर खुदा तुम पर तुम्हारे गुनाहों की बिना पर अजाब क्यों करता है, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में से बशर हो, और वो जिसको चाहता है बख्श देता है और जिस पर चाहता है अजाब करता है। और उसके लिए जमीन और आसमान और इनके दरमियान की कुल कायनात है, और उसी की तरफ सबकी बाजगश्त है। तो इंसान जिन्हें खुदा का खौफ था और उन पर खुदा ने फजलो करम किया था, उन्होंने कहा कि इनके दरवाजे से दाखिल हो जाओ। अगर तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो यकीनन गालिब आ जाओगे, और अल्लाह पर भरोसा करो।
اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جا کر جنگ کیجیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ موسیٰ نے کہا پروردگار میں صرف اپنی ذات اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، لہذا ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ارشاد ہوا کہ اب ان پر 40 سال حرام کر دیے گئے ہیں کہ یہ زمین میں چکر لگاتے رہیں گے، لہذا تم اس فاسق قوم پر افسوس نہ کرو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے دونوں فرزندوں کا سچا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ جب دونوں نے قربانی دی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی تو اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرے نے جواب دیا میرا کیا قصور ہے، خدا صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر آپ میری طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے بھی تو میں آپ کی طرف ہرگز ہاتھ نہ بڑھاؤں گا کہ میں عالمین کے پالنے والے خدا سے ڈرتا ہوں۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اور اپنے دونوں کے گناہوں کا مرکز بن جائیے اور جہنمیوں میں شامل ہو جائیے کہ ظالمین کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ پھر اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ والوں میں شامل ہو گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود رہا تھا کہ اسے دکھلائے کہ بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے گا، تو اس نے کہا کہ افسوس میں اس کوے کے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپا دیتا، اور اس طرح وہ نادمین اور پشیمان لوگوں میں شامل ہو گیا۔
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی نفس کے بدلے یا روئے زمین میں فساد کی سزا کے علاوہ قتل کر ڈالے گا، اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک نفس کو زندگی دے دی اس نے گویا سارے انسانوں کو زندگی دے دی. اور بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہی رہے. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بس خدا اور رسول سے جنگ کرنے والے اور زمین میں فساد کرنے والوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر مختلف سمت سے قطع کر دیے جائیں، یا انہیں ارض وطن سے نکال باہر کیا جائے. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. علاوہ ان لوگوں کے جو تمہارے قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں تو سمجھ لو کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو کہ شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اگر ان کے پاس ساری زمین کا سرمایہ ہو اور اتنا ہی اور شامل کر دیں کہ روز قیامت کے عذاب کا بدلہ ہو جائے، تو یہ معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. یہ لوگ چاہتے ہیں جہنم سے نکل جائیں، حالانکہ یہ نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہے. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. چور مرد
اور चोर औरत दोनों के हाथ काट दो कि ये इनके लिए बदला और खुदा की तरफ से एक सजा है, और खुदा साहिब इज्जत भी है और साहिब हिकमत भी है। فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ फिर जुल्म के बाद जो शख्स तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो खुदा उसकी तौबा कबूल कर लेगा कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ क्या तुमको नहीं मालूम कि जमीन और आसमान का मुल्क सिर्फ खुदा ही के लिए है? वो जिस पर चाहता है अजाब करता है और जिसको चाहता है बख्श देता है, और अल्लाह हर शय पर कादिर और मुख्तार है। يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ईमान का दावा करने वालों में जो लोग कुफ्र की तरफ जल्दबाजी से बढ़ रहे हैं, इनकी हरकत से आप रंजीदा ना हो। ये सिर्फ जबान से ईमान का नाम लेते हैं और इनके दिल मोमिन नहीं हैं। और यहूदियों में से भी बास ऐसे हैं जो झूठी बातें सुनते हैं, और दूसरी कौम वाले जो आपके पास हाजिर नहीं हुए इन्हें सुनाते हैं। ये कलिमात को इनकी जगह से हटा देते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर पैगंबर की तरफ से यही दिया जाए तो ले लेना, और अगर ये ना दिया जाए तो परहेज करना, और जिसके फितने के बारे में खुदा इरादा कर ले इसके बारे में आपका कोई इख्तियार नहीं है। ये वो अफराद हैं जिनके बारे में खुदा ने ये इरादा ही नहीं किया कि जबरदस्ती इनके दिलों को पाक कर देगा। इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी अजाब अजीम है। سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے ہیں، لہذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے کہ فیصلہ کر دیں یا اعراض کر لیں، کہ اگر اعراض بھی کر لیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، لیکن اگر فیصلہ ہی کریں تو انصاف کے ساتھ کریں کہ خدا
इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں گے جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں حکم خدا بھی ہے، اور یہ اس کے بعد بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بے شک ہم نے توریت کو نازل کیا ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اور اس کے ذریعے اطاعت گزار انبیاء یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ والے اور علماء یہود اس چیز سے فیصلہ کرتے ہیں جس کا کتاب خدا میں ان کو محافظ بنایا گیا ہے اور جس کے یہ گواہ بھی ہیں، لہذا تم ان لوگوں سے نہ ڈرو، صرف ہم سے ڈرو، اور خبردار تھوڑی سی قیمت کے لیے ہماری آیات کا کاروبار نہ کرنا، اور جو بھی ہمارے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ سب کافر شمار ہوں گے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے توریت میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جان کا بدلہ جان، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، اور ناک کا بدلہ ناک، اور کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت ہے، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا، اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے انہی انبیاء کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو چلا دیا جو اپنے سامنے کی توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دے دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اپنے سامنے کی توریت کی تصدیق کرنے والی اور ہدایت تھی، اور صاحبان تقویٰ کے لیے سامان نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ اہل انجیل کو چاہیے کہ خدا نے جو حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، کہ جو بھی تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ فاسقوں میں شمار ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی ہے جو اپنے پہلے کی توریت اور انجیل کی مصدق اور محافظ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ کریں اور خدا کی طرف سے آئے ہوئے حق سے الگ ہو کر ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ ہم نے سب کے لیے الگ الگ شریعت اور راستہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ اپنے دیے ہوئے قانون سے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، لہذا تم سب نیکیوں کی طرف سبقت کرو کہ تم سب کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے، وہاں وہ تمہیں ان تمام باتوں سے باخبر کرے گا جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں، اور اس بات سے بچتے رہیں کہ یہ بعض احکام الہی سے منحرف کر دیں۔ پھر اگر یہ خود منحرف ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ خدا ان کو ان کے بعض گناہوں کی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور انسانوں کی اکثریت فاسق اور دائرہ اطاعت سے خارج ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، جبکہ صاحبان یقین کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں،
اور تم میں سے کوئی انہیں دوست بنائے گا تو انہی میں شمار ہو جائے گا۔ بے شک اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جا رہے ہیں اور یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں گردش زمانہ کا خوف ہے، پس عنقریب خدا اپنی طرف سے فتح یا کوئی دوسرا امر لے آئے گا تو یہ اپنے دل کے چھپائے ہوئے راز پر پشیمان ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور صاحبان ایمان کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نام خدا پر سخت ترین قسمیں کھائی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اب ان کے اعمال برباد ہو گئے اور یہ خسارے والے ہو گئے۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو عنقریب خدا ایک قوم کو لے آئے گا جو اس کی محبوب اور اس سے محبت کرنے والی، مومنین کے سامنے خاکسار اور کفار کے سامنے صاحب عزت، رائے خدا میں جہاد کرنے والی اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والی ہوگی۔ یہ فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب وسعت اور علیم و دانا بھی ہے۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ ایمان والو، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو بھی اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا سرپرست بنائے گا تو اللہ ہی کی جماعت غالب آنے والی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ ایمان والو، خبردار، اہل کتاب میں جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تماشا بنا لیا ہے اور دیگر کفار کو بھی اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بالکل بے عقل قوم ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہو کہ ہم اللہ اور اس نے جو کچھ ہماری طرف یا ہم سے پہلے نازل کیا ہے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمہاری اکثریت فاسق اور نافرمان ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کیا ہم تم کو خدا کے نزدیک ایک منزل کے اعتبار سے اس سے بدتر عیب کی خبر دیں کہ جس پر خدا نے لعنت اور غضب نازل کیا ہے، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا ہے، اور جس نے بھی طاغوت کی عبادت کی ہے وہ جگہ کے اعتبار سے بدترین اور سیدھے راستے سے انتہائی بہکا ہوا ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر نکلے ہیں، اور خدا ان سب باتوں کو خوب جانتا ہے جن کو یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان میں سے بہت سو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام خوری میں دوڑتے پھرتے ہیں، اور یہ بدترین کام انجام دے رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ آخر انہیں اللہ والے اور علماء ان کے جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ یہ یقیناً بہت برا کر رہے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اصل میں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے قول کی بنا پر ملعون ہے، اور خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے،
اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کا انکار ان میں سے بہت سو کے کفر اور ان کی سرکشی کو اور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے کہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکانا چاہیں گے خدا بجھا دے گا، اور یہ زمین میں فساد کی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور ہم سے ڈرتے رہتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور انہیں نعمتوں کے باغات میں داخل کر دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ لوگ توریت و انجیل اور جو کچھ ان کی طرف پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سب کو قائم کرتے تو اپنے اوپر اور قدموں کے نیچے سے رزق خدا حاصل کرتے۔ ان میں سے ایک قوم میانہ رو ہے اور زیادہ حصہ لوگ بدترین اعمال انجام دے رہے ہیں۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے جب تک توریت و انجیل اور جو کچھ پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے قائم نہ کر لو، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ان کی کثیر تعداد کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ صاحب ایمان ہیں یا یہودی اور ستارہ پرست اور عیسائی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر واقعی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ اسے حزن ہوگا۔
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ہے اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے ہیں، لیکن جب ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہش کے خلاف حکم لے آیا تو انہوں نے ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک گروہ کو قتل کر دیتے ہیں. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور ان لوگوں نے خیال کیا کہ اس میں کوئی خرابی نہ ہوگی، اسی لیے یہ حقائق سے اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں. اس کے بعد خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن پھر بھی اکثریت اندھی بہری ہو گئی، اور خدا ان کے تمام اعمال پر گہری نگاہ رکھتا ہے. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جن کا کہنا ہے کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، جبکہ خود مسیح کا کہنا ہے کہ اے بنی اسرائیل اپنے اور میرے پروردگار کی عبادت کرو. جو کوئی اس کا شریک قرار دے گا اس پر خدا نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا انجام جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اپنے قول سے باز نہ آئیں گے تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں پر دردناک عذاب نازل ہو جائے گا. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے جبکہ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح بن مریم کچھ نہیں ہے، صرف ہمارے رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ تھی اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھو ہم اپنی نشانیوں کو کس طرح واضح کر کے بیان کرتے ہیں، اور پھر دیکھو کہ یہ لوگ کس طرح بہکے جا رہے ہیں. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہے، اور خدا
سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو سے کام نہ لو اور اس قوم کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکی ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر چکی ہے اور سیدھے راستے سے بہک چکی ہے۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے کفر اختیار کرنے والوں پر جناب داؤد علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی جا چکی ہے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور ہمیشہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ انہوں نے جو برائی بھی کی ہے اس سے باز نہیں آتے تھے اور بدترین کام کیا کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ان میں سے اکثر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ یہ کفار سے دوستی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفس کے لیے جو سامان پہلے سے فراہم کیا ہے وہ بہت برا سامان ہے جس پر خدا ان سے ناراض ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر یہ لوگ اللہ اور نبی موسیٰ اور جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے سب پر ایمان رکھتے تو ہرگز کفار کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ صاحبان ایمان سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور ان کی محبت سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں بہت سے قسیس اور راہب پائے جاتے ہیں اور یہ متکبر اور برائی کرنے والے نہیں ہیں۔